میرے دوستو، آج ان کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے کہ جو زمین پر لیٹے ہیں، جن کو میں نے دیکھا کہ چاند اور ستارے جن کو ساری رات جی بھر کے دیکھا کرتے ہیں، میں آج ان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ان کا دھیان چاند کی طرف ہو جاتا ہے تو ماہتاب تو ٹکڑے ہو کر آقا کے قدموں کا کھلونا بن جاتا ہے۔ میں ان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ آفتاب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو آفتاب بھی آقا کے حکم پر اپنے آپ کو جگہ تبدیل کرتا ہوا دکھاتا ہے۔ میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے قدموں پر لگنے والے سنگریزے بھی اسی محمد کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ دشمن کی بند مٹھی میں بھی جو محمد اپنے دشمن کی بند مٹھی میں بھی پتھروں کو اپنا کلمہ پڑھا لیتے ہیں۔ میں ان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر سیما ان کو اٹھا کر زمین پر قدم رکھتی ہے تو زمین روئی کی طرح نرم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ سیما آقا کو لے کر گلیوں میں نکلتی ہے تو آسمان سے لے کر زمین تک جتنے بھی شجر اور حجر ہیں وہ جھک جھک کر میرے محمد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں اس محمد کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ بکریوں کی طرف دیکھتے ہیں تو دودھ کی فراوانی آ جاتی ہے۔ اگر وہ کھجوروں کی طرف دیکھتے ہیں تو کھجوریں پکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر وہ پیالے میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں تو 1400 افراد اسی ہاتھوں سے نکلنے والے چشمے سے سیراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ اندھوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ بہروں کو دیکھ لیتے ہیں وہ دنیا کی ہر گویائی کو محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی بے زبان ان کے قدموں میں آتا ہے تو وہ زبان والا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی لولا اور لنگڑا ان کے قدموں کا غلام بنتا ہے پھر اس کی پرواز سے پورا زمانہ اس کا اعتبار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آگے بڑھ کے یوں کہوں کہ جب وہ چلتے ہیں آسمان کی رحمت کا بادل ان پر سایہ رحمت کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ان کو سیما لے کر چلتی ہے ابھی کنویں پر نہیں پہنچتی بلکہ کنویں کا پانی پہلے نکل کر سیما کے قدموں کو بوسہ دینے آ جاتا ہے۔ میں نے کہا آج تذکرہ ان کا ہے، جاہلیت کے وہ فرزند جو اپنی زندگیاں مار دار قتل و قتال میں قربان کر دیتے، جن کو بچیوں کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، جو عورتوں کی ذلت اور رسوائی کے حقدار بنے بیٹھے تھے۔ جب آمنہ کے درے یتیم کی نظر پڑی تو جہالت کی اس گہری کھائی سے اٹھ کر ابو بکر صدیق اکبر بنتا ہے، عمر فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان حیا کا پاسدار بنتا ہے، علی شیر خدا بنتا ہے، معاویہ دنیا کا نبی کا والی، نبی کا وارث بن کر دنیا کا والی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ حسنین چلتے تو کربل کی وادی ہیں لیکن ان کا تذکرہ قیامت کی صبح تک ہر سنی کے دل میں جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ حبشے کا کالا بلال چلتا تو زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر کی جس نے مردوں کا مسیحا کر دیا۔ کیا یا نہیں کیا؟ یکم ربیع الاول کو میں اسلام آباد میں تھا، ایک مجھے میرا بریلوی بھائی ملا، اسی دن چاند نظر آیا، وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب چاند چڑھ گئے، چاند میں نے کہا یہ وہ چاند ہے جس نے بہاریں عطا کی ہیں، یہ وہ چاند نہیں جس کے چڑھنے سے لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے، یہ وہ چاند ہے جو ہر دل میں اجالا کرنے آیا ہے، یہ وہ چاند ہے جو ہر کفر کا منہ کالا کرنے آیا ہے، یہ وہ چاند ہے جو ظلمات کو مٹانے آیا ہے، یہ وہ چاند ہے جو روشنیوں کو بلندیاں دینے آیا ہے، یہ وہ چاند ہے کہ زمین کی
بستیوں میں جینے والوں کو مہتاب کے تک پہنچانے آیا ہے۔ مجھے کہنے لگا مولوی جی آپ نے تیاری کیا کرنی ہے، ربیع الاول آ گیا ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں آپ کیا تیاری کریں گے۔ مجھے وہ کہنے لگا آپ بتائیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں۔ بات ہوئی، پھر کہنے لگا میں بتاتا ہوں کہ میں اپنی دیواروں کو پہلے سجاتا تھا، اب میں کھڑکیوں کو بھی سجاؤں گا، اب میں ممبروں کو بھی سجاؤں گا، اب میں محرابوں کو بھی سجاؤں گا، اب میں گلیوں کو بھی سجاؤں گا۔ میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، میں اپنا عقیدہ بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا، میں نے کہا اور کیا کرو گے؟ کہنے لگا اپنے بچوں کو سجاؤں گا، اپنے چھوٹوں کو سجاؤں گا، اپنے بڑوں کو سجاؤں گا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا نبی کی عزت کی قسم، آقا کی عزت کی خاطر سب کچھ سجا جاؤں گا، نبی کی عزت کا جشن مناؤں گا۔ میں نے کہا میں نے مان لیا۔ کہنے لگا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا تم یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک آقا کی عزت کا جشن منانے کے لیے اپنے کپڑوں کو سجاؤ گے۔ میں سچا سنی ہوں، میں 365 دن آقا کی عزت کی قسم، آقا کی محبت میں اپنے دل کو سجائے بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا ایک وضاحت دیتا چلا جاؤں گا۔ ایک 7 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ کتنے سال کا؟ سارے مل کر کتنے سال کا؟ اپنے سر پر سبز امامہ سجائے، اپنے دل پر نبی کے قدموں کی شبیہ لگائے، اپنے وجود پر سفید جوڑا پہنے، اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ دوسری طرف ایک پڑھا لکھا مسلمان، ایک باشعور مسلمان جو دل کو سجانے والا ہے، وہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ اللہ اس بچے سے پوچھیں گے تیرے دل میں کیا ہے؟ وہ کہے گا میرے دل میں محمد ہے۔ اللہ اس بڑے سے پوچھیں گے تیرے دل میں کیا ہے؟ وہ کہے گا میرے دل میں محمد ہے۔ اللہ اس کے دل میں جھانکیں گے، وہاں بھی محمد نظر آئیں گے۔ اس کے دل میں جھانکیں گے، وہاں بھی محمد نظر آئیں گے۔ ادھر بھی عشق سچا ہوگا، ادھر بھی عشق سچا ہوگا، ادھر بھی عقیدتوں کا محور محمد ہوں گے، ادھر بھی عظیمتوں کا محور محمد ہوں گے۔ اللہ اس کو بھی جانچ چکا ہوگا، اللہ اسے بھی جانچ چکا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تیرے دل کی لگن بھی سچی ہے، تیرے دل کی لگن بھی سچی ہے، تیرے لیے بھی جنت کا اعلان ہے، تیرے لیے بھی جنت کا اعلان ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، 7 سال کا بچہ، کسی بڑے کا نام نہیں لیا، کیونکہ وڈیاں نو دسنا پے گا نمازاں پڑھیاں یا نہیں پڑھیاں، روزے رکھے یا نہیں رکھے، زکاتاں دتیاں یا نہیں دتیاں، جہاد پر عمل کیا یا نہیں کیا، یتیموں کا آسرا بنے یا نہیں بنے، بیواؤں کا سہارا بنے یا نہیں بنے، مسکینوں کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا، حلال کمایا یا حرام کھا گئے، یہ سب کچھ جو بتاتا چلا جائے گا، رب کعبہ کی قسم جنت کی زینوں پر چڑھتا چلا جائے گا۔